ہے کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہتے ہیں. میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا. اچھا جن کا واقعہ ہے نا وہ آج مجھے فجر میں ملے, انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آدھا سنایا آدھا چھوڑ دیا. تو میں نے کہا اچھا آج پھر آج کی بات ہے, آج فجر کے بعد انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا. پھر انہوں نے کہا اب یہ بتائیں پورا. انہوں نے کہا وہ آدھے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پورا واقعہ ایسے تھا. انہوں نے کہا نیٹ پہ سنا نا یہ واقعہ, وہ انہی کا قصہ ہے. انہوں نے پھر مجھے پورا واقعہ سنایا. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعے کا پتہ نہیں ہے, تو یہ واقعہ اس پر کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. تو وہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی, تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے, کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس, ہمارے جو دوست, نام نہیں لوں گا میں, بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹے دولہے کے ابا سے, پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں, دوبارہ نہ پٹیں گے, زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی, رخصتی تھی رات کو, وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تمہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے, اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ جناب شروع ہو گیا. مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ سے نہیں چڑھا کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے. اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے. تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو. اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگ نہیں تھا, اس نے گھر چلی گئی. تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی. تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا. کیا خیال ہے بھائی, یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے. اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. نفحۃ العرب ایک کتاب ہے عربی ادب کی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے, عرب میں نا یہ دستور تھا کہ شاعری کے ذریعے اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے. یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے ابا ایسے ہو گئے, میرے ابا. شاعری میں اپنے ابا کے فضائل بیان کرتے تھے, ان کی سخاوت, ان کی بہادری. تو ایک شاعر نے, ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا جس نے اپنے ابا کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے, شاعر اتنا سخی ہو ایسا کھلا, مقابلہ جیت کے آیا وہ شاعر. تو ایک آدمی اس شاعر کے گھر گیا تو دیکھا کہ پورا آدمی داڑھی ہے اس کی, بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. کیا کر رہا ہے, ڈائریکٹ منہ میں دھار مار رہا ہے. تو اس نے بولا یار ان سے بولو برتن میں نکال کے پی لے, ڈائریکٹ منہ میں دھار کیوں مار رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں یہ میرے ابا ہیں, وہی ابا جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا, یہ میرے ابا ہیں اور یہ اس لیے برتن پہ دھار نہیں مار رہے کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے وہ بھی دودھ مانگیں گے.
کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائریکٹ اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز اتنی ٹینشن سے دودھ پی رہا ہے، تو شور اس کے سخاوت کا شاعری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے. ان ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی کہ بھئی بہت بابا ملی ہے کچھ بھی تھا، یہ ہوتا ہے. ایک کنجوس تھا، وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے ابا دیسی گھی، وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا. ایک دن لے آیا، جب گھی کا ڈبہ لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ کیونکہ چکنائی لگی ہوتی ہے نا. جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبہ کھلے گا. بچے روزانہ صبح اٹھ کے نا روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے. ایک دن کیا ہوا ہے، اچھا ایک اور بات بتا دوں، ابھی کے پی کے میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے، میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہو نا اس میں حصہ نہ ڈالو، چوڑے میں پھنسو گے. یہ بتا دوں آپ، چوڑے میں پھنسو گے. لیبل بہت کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے، کون کس کا ایجنٹ ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تو اگر آپ نئی ملک سے محبت ہوتی ہے، آپ سے آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا، تو نفرت ہی نہ کرو. اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کرو گے تو چوڑے میں ہی آؤ گے اور کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں ہوگا. خیر، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے. اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے، تو اس نے وہ ڈبہ جو ہے الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا کہ بھائی کہیں ایک دم زیادہ نہ استعمال کر لیں. سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا ابا ہم الماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا، ہم کیا کرتے تھے؟ الماری سے لگا لگا کے کھاتے. اس نے ایک تھپڑ مارا، بولا بے شرمو، کبھی گھی کے بغیر تمہیں گزارا، چند دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں. اور سخاوت کیا شاعری میں مقابلہ ہوتا ہے، اور کیا انعام جیت گیا، یہ ہے شاعری. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہے، جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.